پروردگار قرآن کی جو بہت مشہور آیت ہے جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اے ایمان والو، ایمان رکھنے والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی واجب کیے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں یہ جو پروردگار ہمیں مخاطب کر رہا ہے، یعنی ہم سے بات کر رہا ہے، اے ایمان والو، کہا یہی بہت بڑی لذت ہے کہ خدا ہمیں ایمانداروں میں شمار کر رہا ہے۔ یعنی یہی سب سے بڑی اپرچونٹی ہے رمضان کی، کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اے ایماندارو، تم پر روزہ واجب کیا گیا ہے۔ اور صرف تم پر نہیں واجب کیا کہ گھبراؤ نہیں کہ تمہیں روزے رکھنے ہیں، تمہیں سختی ہو گئی ہے، نہیں، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی تھے اسی طرح تم پر بھی ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی لوگ روزے رکھتے تھے۔ اور پھر کیا ہے اس کا فائدہ، کیا ہے اس کا فروٹ، کیا ہے اس کا ثمر، کیا ہے آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، شاید اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی شاید تقوی یعنی متقی ہو جانا، یعنی امام المتقین کون ہے؟ مولا کائنات۔ یعنی اگر ہم متقی ہو جائیں، تقوی اختیار کر لیں، تو ہمارا امام کون ہے؟ امام علی ہے۔ شرط کیا ہے؟ متقی ہو جاؤ۔ روزہ باڈی کو، آج سائنس نے، میڈیکل سائنس پروف کرتی ہے کہ اگر کوئی بیماری ہو، بہت ساری بیماریاں انسان کو ہوتی ہیں، تو اس کا بیسٹ حل کیا ہے؟ اس کا بیسٹ حل یہ کہ ڈونٹ ایٹ، ڈونٹ ڈرنک اینی تھنگ، ایک سرٹن ٹائم آف پیریڈ کے لیے۔ آج بہت ساری بیماریوں کا علاج کس سے کیا جاتا ہے؟ کہ کھانا پینا روک دیا جاتا ہے آدمی کا، اور ڈرپ سے آپ لیکوڈ یا جو بھی جاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اندر کا جو سٹرکچر ہے باڈی کا، اس کو بھی ریسٹ چاہیے۔ آپ کا جو سٹمک ہے، جو پورا سال بیچارہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، ہم اس کو روکتے ہی نہیں ہیں کہ وہ بیچارہ کہیں تھوڑا سا آرام کر لے۔ آج کل تو دیکھیں نا، انسان کی روٹین بھی چینج ہو گئی ہے۔ پہلے زمانے میں اللہ بھلا کرے کہ ٹی وی، یہ آن لائن انٹرنیٹ، یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، تو لوگ بڑی جلدی سو جاتے تھے سکون سے، سارے کام کرتے تھے، ورزش بھی کرتے تھے، سارے کام۔ یہ بچے گیم سپورٹس کھیلنے کے لیے، ابھی بچہ کیا کھیلتا ہے؟ آئی ٹیب، ایکس باکس، پلے اسٹیشن، اب ہر وقت وہ یوں ہے، فیملی بھی یوں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بھی دے رہے ہیں۔ تو آپ اپنی باڈی کو جو ریسٹ چاہیے وہ نہیں دے رہے۔ رمضان آتا ہی کس لیے تھا؟ ریسٹ ہے۔ آپ کا سٹمک کچھ گھنٹے کے لیے رک جاتا ہے، آپ کے اندر کا جو سٹرکچر ہے پورا، وہ تھوڑی دیر رک جاتا ہے۔ آپ کی باڈی کو خود انرجی ملتی ہے۔ شروع کے روزے، پہلی سے 3 روزے تک تھوڑی باڈی ڈرین آؤٹ ہوتی ہے، کیونکہ یوز ٹو نہیں ہوتا۔ پھر ہلکے 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 جو ہے وہ یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک پاور آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم صحیح یوز کریں، ہم ایسا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ پورا دن نہیں کھاتے، اور پھر افطار پہ جو کھاتے ہیں وہ پورا سال نہیں کھاتے۔ وہ اتنا کھاتے ہیں، اور وہ بھی آئلی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، جو نقصان دہ ہے انسان کے لیے زیادہ کھانا۔ اور وہ ہوتا کیا ہے کہ ہم الٹا آرام کی وجہ سے اور درد دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ تو آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان، ہندوستان کہیں جائیں تو ڈاکٹروں کے پاس لوگوں کے افطار کے بعد چکر زیادہ لگتے ہیں، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات انسان حریص ہے کھانے کا، یعنی اس کو حرص ہے، اس کو یعنی اس کو کیا کہ کہیں کچھ رہ نہ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں بڑی بڑی، ان خواہشات کا تعلق لقمے سے ہے۔ دسترخوان پہ اگر بہت ساری ڈش رکھی ہوئی ہوں، اور آپ کی توجہ کھاتے وقت ان کی طرف ہو، تو آپ کے اندر آرزوئیں پیدا ہوں گی۔ یہ جو ہم آرزوئیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، کسی گاڑی کو دیکھا، اوہو ایسی گاڑی ہونی چاہیے، ایسا یہ ہونا، یہ آرزوئیں ہیں، اور یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، حرام کی طرف لے جاتی ہیں۔
انسان پھر کیئر نہیں کرتا، کہتا ہے بس اس کا تعلق لقمے سے شروع ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا تھا کہ اپنے لقمے پہ کنٹرول کرو۔ اتنے گھنٹے تو تم نے کھانا ہی نہیں ہے، اس کے بعد بھی کھاؤ، مگر طریقے سے کھاؤ۔